رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی گفتگو بلا تمہید، چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، شروع کرتا ہوں حضرت شقیق بلخی اور حاتم اصم کے ایک مکالمے سے۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلف صالحین میں سے، اکابر اولیاء اور عارفین میں سے ایک اہم فرد ہے۔ ان کے ایک شاگرد تھے حضرت حاتم الاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے 30 برس، حضرت حاتم اصم نے 30 برس حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں، تربیت میں گزارے۔ 30 برس جب آپ کی صحبت کو گزر گئے اور آپ کے زیر تربیت ان کو اتنا طویل زمانہ بیتا، تو ایک روز حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حاتم اصم، تم نے 30 برس میری خدمت میں اور میری صحبت میں گزارے ہیں، ان 30 برسوں میں تم نے کیا پایا ہے؟ تمہیں کیا ملا؟ یا یوں کہیے کہ جو کچھ تم نے مجھ سے لیا اس کا خلاصہ بیان کرو۔ اس پر حضرت حاتم الاصم نے جواب دیا کہ حضور، میں نے 30 برس کی آپ کی صحبت سے 8 فوائد حاصل کیے، 8 چیزیں سیکھی، 8، اور وہ میری پوری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے بتایا ان 8 چیزوں میں سے پہلی چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ میں نے ساری مخلوق کو دیکھا، غور سے جائزہ لیا، اور میں نے یہ جان لیا کہ ہر ایک نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شے کو یا کسی نہ کسی فرد کو اپنا محبوب اور اپنا معشوق بنا رکھا ہے۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی شے سے محبت ہے۔ کسی کو بیوی بچوں سے محبت ہے، کسی کو بہن بھائیوں سے محبت ہے، کسی کو اپنی پوری فیملی خاندان سے محبت ہے، کسی کو اپنے جاب سے محبت ہے، کسی کو اپنے دوست احباب سے محبت ہے، کسی کو مال و دولت دنیا سے محبت ہے، جاہ و منصب سے محبت ہے، تجارت سے محبت ہے، گھر بار سے۔ الغرض ہر شخص کو، جس کو بھی میں نے دیکھا، اس کی زندگی میں کوئی ایک مرکز ہے اس کی محبت کا، ایک ٹارگٹ ہے اس کی محبت کا، آبجیکٹ ہے اس کی محبت کا، اس کی۔ پھر میں نے غور کیا کہ ہر کسی کا جو محبوب، جس سے وہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، عمر بھر چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب محبت کرنے والے پر موت آتی ہے تو اس کے محبوبوں میں سے کوئی بھی اس کی موت کے وقت اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ کچھ تو ایسے ہیں جو اس کی مرض الموت سے پہلے ہی اس کو چھوڑ جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ ہو گئی، موت سے پہلے ایک خاص عمر میں اس کو چھوڑ گئے۔ کچھ ایسے ہیں جو اس کی مرض الموت تک چلتے آتے ہیں، اس کے پاس آخری بیماری تک آتے ہیں۔ کچھ محبوب ایسے ہیں جو قبر کی دیوار تک آتے ہیں۔ بس سارے محبوب اور سارے معشوق جن کے لیے بندہ جیتا اور مرتا ہے، وہ اس وقت اسے چھوڑ جاتے ہیں جب اسے قبر کے گڑھے میں اتارا جاتا ہے اور خاک کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کسی کا محبوب اس کے ساتھ اندر نہیں جاتا۔ قبر میں اسے تنہائی ہوتی ہے، اور تنہائی کے بعد خدا جانے کس پر کتنی وحشت ہے،
کس پر کتنی خوف زدگی ہے، کس پر کیا عالم ہے، مگر جن سے وہ محبت کرتا ہے ان میں کوئی اس وحشت اور تنہائی کے وقت میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں نے جب یہ بات جان لی تو میں نے کہا کیوں نہ کسی ایسی شے کو محبوب بنایا جائے اور کسی ایسی چیز سے محبت کی جائے جو قبر کی تنہائی میں بھی ساتھ ہو۔ محبوب سے کیا ہوتا ہے؟ محبوب کو دیکھ کے بندے کو انس پیدا ہوتا ہے، معانست ہوتی ہے، بندے کو اطمینان ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، اس کی تنہائی چلی جاتی ہے، وحشت چلی جاتی ہے۔ تو جس محبوب نے وحشت اور تنہائی کے وقت اس کے ساتھ ہی نہیں ہونا، عین وہ وقت جب اس کو درکار ہے معانست، وہ دستیاب نہیں، تو میں نے چاہا کہ کسی ایسے کو محبوب بناؤں جو عین اس قبر کی وحشت اور تنہائی کے وقت میرے ساتھ ہو۔ پھر میں نے غور کیا، اللہ رب العزت کے فرمان پہ نظر گئی کہ وہ کس محبوب کی نشاندہی فرماتا ہے میرا اللہ، کہ جو قبر کی وحشت اور تنہائی میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو مجھے پتا چلا کہ سوائے اعمال صالحہ کے اور کوئی قبر میں ساتھ نہیں ہوگا۔ سو میں نے اعمال صالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، نماز کو، روزے کو، صدقات کو، خیرات کو، سچائی کو، بھلائی کو، نیکی کو، احسان کو، عصمت و عفت کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، ذکر اذکار کو، رزق حلال کو، لوگوں کے ساتھ خیر سے پیش آنے کے عمل کو، جتنی نیکیاں ہیں، عبادات ہیں، خواہ وہ اللہ کے تعلق میں ہیں، خواہ وہ مخلوق کے تعلق میں ہیں، میں نے اعمال صالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے تاکہ یہ اعمال صالحہ قبر میں میرے لیے چراغ بھی بنے، جب اندھیرے کا وقت آئے تو یہ میری قبر کو روشن کر دیں، جب تنہائی کا وقت آئے تو یہ مجھے پھر اپنی معانست اور اپنی مصاحبت دے دیں اور مجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ عرض کیا حضرت پہلا سبق تو آپ کی 30 سال کی صحبت سے میں نے یہ لے لیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا سبق یا دوسرا فائدہ جو میں نے آپ کی صحبت سے حاصل کیا وہ یہ کہ میں نے دیکھا اس دنیا میں مخلوقات میں سے ہر شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو اس کے دل میں خواہش ہے اسی کے لیے مارا پھرتا ہے، اسی کے لیے زندگی گزارتا ہے، اسی کے لیے مر جاتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزارتا ہے، اور اس کے نفوس میں جو اس کی مرادیں ہیں انہی کی تکمیل میں لگا رہتا ہے۔ یہ اس بندے کی زندگی کا ڈائریکشن ہے۔ پھر میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو میں نے جب اللہ رب العزت سے پوچھا کہ ہر کوئی نفس کی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزار رہا ہے، میں کس کی پیروی کروں؟ تو اللہ نے فرمایا تو خوف الہی کی پیروی کر، تو محبت الہی کی پیروی کر، تو اللہ کی رضا کی پیروی کر، اللہ کی قربت کی پیروی کر۔ اور فرمایا جو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے، وہ جو قیامت کے دن ہر شخص نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، وہ دن جب ہر ایک کے نامہ اعمال نے کھلنا ہے، وہ دن ہر ایک کے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اعمال نے تلنا ہے، اور زندگی کے بیتے ہوئے تمام لمحات کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ تو فرمایا جو شخص اس دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور ڈر کے باعث اس نے آج اپنی زندگی میں نفس کی پیروی کو چھوڑ دیا، نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے سے چھٹکارا پا لیا، فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جنت میں پھر اللہ کی قربت اس کی منزل ہوگی۔ فرمایا میں نے جان لیا کہ اللہ کا کلام قرآن حق ہے اور صادق ہے، سو میں نے اس کے بعد اپنے نفس کی جو خواہش تھی اور حکم تھا اس کی مخالفت میں تیزی اختیار کر لی،
اب بجائے نفس کی خواہش کی پیروی کرنے کے، نفس جدھر مجھے دھکیلنا چاہتا ہے میں اس کی مخالف سمت چلتا ہوں، اس نے مجھے بچا لیا ہے دوزخ کی عذاب سے۔ فرمایا تیسری چیز جو میں نے سیکھی آپ کی صحبت سے وہ یہ کہ ہر شخص اس دنیا میں دنیا کا ساز و سامان اور جمع کرتا ہے اور اسی پر قابض ہونا چاہتا ہے اور اسی ملکیت کو اور مال و دولت کو اور بڑھانا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مال، دولت، گھر بار، تجارت، معاش، وسائل، راحتیں، سہولتیں جتنی زیادہ جمع کر لوں گا شاید اتنی میری زندگی زیادہ ہوگی۔ وہ اپنی بقا، اپنی حفاظت اس دنیا کے مال و دولت کے جمع کرنے میں سمجھتا ہے۔ میں نے اللہ جل مجدہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق۔ نے مجھے جواب دیا جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا، یہ فانی ہے، تم جتنا چاہو جمع کر لو۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا ہو تو فانی ہے اور زیادہ ہو تو فانی نہیں، جو کچھ بھی دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان تمہارے پاس ہے یہ اپنی اصل کے اعتبار سے فانی، اس نے فنا ہونا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور اگر چاہتے ہو بقا تو بقا اس شے میں ہے جو اللہ کے پاس ہے، سو جو اللہ کے ہاں ہے اس کے طلبگار بنو۔ سو میں نے جو آخرت میں اللہ کے ہاں ہے اس کا طلبگار بن کر اپنا رخ اللہ کی رضا کی طرف کر لیا، اور جو کچھ دنیا کا ساز و سامان تھا اس پر تکیہ اور بھروسہ کرنا اپنے دل سے ختم کر لیا۔ اب میں اس کو خرچ کرتا ہوں فقراء میں، مساکین میں، چونکہ خرچ کرنا میرا ذخیرہ بنتا ہے، رکھنا ذخیرہ نہیں، وہ فنا ہے۔ خرچ کرنے سے بقا ملتی ہے، رکھنے بچا لینے سے فنا ملتی۔ تو میں نے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے دی۔ فرماتے ہیں حضرت حاتم اصم کہ میں نے چوتھی چیز جو آپ کی صحبت سے 30 برس کی صحبت سے سیکھی وہ یہ کہ میں نے مخلوق میں ہر ایک شخص کو دیکھا، ہر شخص کے ہاں ایک تصور ہے اس کی عزت کا، اس کے فخر کا، اس کی بڑھائی کا، اس کی طاقت کا۔ وہ سمجھتا ہے یہ میری طاقت کا ذریعہ ہے، یہ میری عزت کا ذریعہ ہے، یہ میرے لیے دنیا میں فخر اور مباحات کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے دیکھا کوئی اپنی فیملی کے بڑے ہونے پر فخر کرتا ہے، کوئی اولاد کے بڑے ہونے پر فخر کرتا ہے، کوئی مال و دولت کے کثیر ہونے پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنی جاب کے بڑے اونچا ہونے پہ فخر کرتا ہے، کوئی دنیا کے دیگر وسائل پہ فخر کرتا ہے، کوئی لوگوں پر ظلم اور جبر کر کے جو مال چھینتا ہے سمجھتا اس میں میرا بڑا پن ہے، کوئی اپنے مال و دولت کو اپنی عیاشی پہ لگاتا ہے، بے دریغ خرچ کرتا ہے، غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس میں بڑا لگوں گا، میری بڑی عزت، میرا فخر ہوگا، لوگ مجھے بڑا کہیں گے۔ الغرض لوگ ان دھوکوں میں مبتلا ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی دھوکے میں مبتلا ہے۔ میں نے غور کیا اور اپنے مالک سے پوچھا مولا تو بتا تیرے ہاں اصل میں بڑا کون ہے تاکہ میں وہ بڑھائی حاصل کروں۔ اس نے جواب دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وہ میرے ہاں سب سے بڑا ہے۔ سو میں نے پرہیزگاری اختیار کر لی اور ساری دنیا کے اندر جو دھوکے تھے اور دھوکے کے ساز و سامان تھے ان سے نجات پا لی، باطل مجھ سے زائل ہو گیا اور میں نے حق کو پا لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پانچویں چیز جو میں نے آپ کی صحبت کے 30 برس سے سیکھی وہ یہ میں نے دیکھا ہر شخص کسی نہ کسی کی مذمت کرتا ہے۔ جب کسی کی خاص مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میں نے لوگوں کو دیکھا دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے، کوئی کسی کے نقص نکالتا ہے، کوئی کسی کے عیب بیان کرتا ہے۔ ہر ایک کے طریقے الگ الگ ہیں، کوئی بھونڈے سادہ طریقے سے کر دیتا ہے، کوئی بڑی سمجھداری عیاری مکاری سے کرتا ہے، کوئی چالاکی سے کرتا ہے،
مقصود یہ ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا، گھٹیا دکھانا، ناقص ثابت کرنا، ہر کوئی اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ میں نے غور کیا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے، ایسا کیوں کرتے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دراصل ان سارے عیوب کی جڑ حسد ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسد ہے، کسی کو دوسرے کے مال کے ساتھ حسد ہے، سو وہ اپنے اندر کا جو حسد ہے وہ نکالتا ہے عیب جوئی کی شکل میں یا تہمت پردازی کی شکل میں۔ کسی کو حسد ہے جاہ و منصب کا، کسی کو حسد ہے دوسرے کے علم کا، اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، اس کی تعظیم زیادہ ہوگی، لوگ اس سے سیکھنے کے لیے زیادہ جائیں گے، مجھے علم میں کمتر جانیں گے۔ بس یہ کمتری اور برتری جس کو انسان دیکھتا ہے یہ اس کے لیے حسد کا باعث بنتا ہے۔ کسی میں مال کی کمتری اور برتری یہ حسد کا باعث بنتی ہے، کسی کے لیے جاہ و منصب کا اونچا اور نیچا ہونا، کسی کے لیے طاقت کا اونچا نیچا ہونا۔ الغرض دنیا میں جو بھی اللہ رب العزت نے وسائل دیے ہیں، ذرائع دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت دوسرے کے دل میں حسد لاتی، ہر نعمت حسد لاتی۔ جس پر اللہ کا کرم ہے وہ اتنا ہی محسود ہے، اس کے شعبے میں رہنے والے حسد کرتے ہیں، اعزاء اقارب کرتے ہیں، دوست احباب کرتے ہیں، کاروباری لوگ کاروبار میں جس کا کاروبار بہتر ہے اس سے حسد کرتے ہیں، یا جس کا کاروبار بہتر ہو رہا ہے حسد کرتے ہیں، جس کی طاقت ہے، عزت ہے، اس کی عزت سے حسد کرتے ہیں، خاندان سے حسد کرتے ہیں، وسائل سے حسد کرتے ہیں، علم سے، عمل سے۔ کہا کہ میں نے اس پر غور کیا کہ حسد کیوں کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ آئی کہ حسد اس لیے کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ چیزیں، نعمتیں، وسائل لوگوں کے پاس ہیں جن پر تم حسد کرتے ہو، یہ ہم ہی نے انہیں تقسیم کی ہیں۔ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے وہ مال لے کے نہیں آیا، کوئی شخص جب پیدا ہوا وہ اس عزت کے ساتھ پیدا نہیں ہوا۔ بعض اوقات ماں باپ عزت والے تھے، معلوم نہیں وہ بے عزت اور حقیر ہو جائے۔ ماں باپ چھوٹے لوگ تھے، ممکن ہے یہ بہت بڑا عظیم ہو جائے۔ ماں باپ بے علم تھے، یہ پیدا ہونے والا علم لے کے نہیں آیا مگر ممکن ہے عالم بن جائے۔ ماں باپ بے عمل تھے، یہ عامل بن جائے۔ ماں باپ عمل صالح رکھتے تھے، ممکن ہے یہ بے عمل ہو جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو جو کچھ دنیا میں ملا ہے نحن قسمنا بینہم، وہ ہم نے تقسیم کیا ان کے مابین۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا مطلب ہے جو بندہ حسد کرتا ہے کسی بھی شخص سے، گویا وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ تو حسد کرنا حقیقت میں اللہ کے امر اور اللہ کے فیصلے، اللہ قاسم ہے نعمات و خیرات کا، تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ میں نے اللہ پر اعتراض کرنا ترک کر دیا اور اللہ کی تقسیم کے ساتھ راضی ہو گیا۔ جس کو اللہ نے جو تقسیم کیا ہے میں اللہ سے راضی ہوں۔ جب سے میں اللہ کی تقسیم سے راضی ہو گیا تو حسد سے پاک ہو گیا، حسد ختم ہو گیا میری زندگی سے۔ پھر میں نے چھٹی چیز یہ حاصل کی کہ میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی سے عداوت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ لوگ دشمنی کرتے ہیں کسی نہ کسی سے، کوئی کسی سے دشمنی کر رہا ہے، کوئی کسی دوسرے سے کر رہا ہے، کوئی کسی اور سے دشمنی اور عداوت کر رہا ہے۔ مختلف شکلیں ہیں عداوت کی، اور عداوت مختلف طریقوں سے انسانی زندگی میں ظاہر ہوتی۔ میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا باری تعالیٰ بندہ عداوت کس سے رکھے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اگر دشمنی رکھنی ہے کسی سے تو اصل دشمن تمہارا شیطان ہے، اسی کو دشمن بناؤ اور اسی کے دشمن بنو۔ جب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی تو میں نے راز پا لیا کہ شیطان کے سوا کسی سے دشمنی کرنا جائز ہی نہیں، بس شیطان سے دشمنی کرو۔ اللہ کی راہ سے جو ہٹاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں
جو ظلم کرتے ہیں، اس میں وہ سارے شیاطین آ جاتے ہیں، جنات کے بھی اور انسانوں کے بھی۔ جو شیطان ہے اس سے دشمنی کرو، باقی کسی انسان سے دشمنی جائز نہیں۔ پھر میں نے 7ویں چیز یہ سیکھی آپ کی صحبت سے کہ ہر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جد و جہد کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، مال کمانے کی، رزق کمانے کی تگ و دو کرتا ہے، اور اتنی تگ و دو کرتا ہے کہ اتنا مبالغہ کرتا ہے معاش کے کمانے میں، رزق کے کمانے میں، مال و دولت کے کمانے میں، کہ حلال اور حرام کے فرق کو بھی مٹا بیٹھتا ہے، شبہات کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے، شبہات کو، جہاں شبہ ہے اس کو بھی پھلانگ دیتا ہے، حلال کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، حرام میں داخل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس مال کمانے کے پروسیس میں اپنے آپ کو ذلیل بھی کرتا ہے، اپنی قدر و منزلت بھی گواتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اس باب میں وہ کیا رہنمائی فرماتے ہیں، تو جب تأمل کیا تو مجھے اللہ کا یہ کلام میرے دل میں القاء ہوا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے فرمایا کوئی اپنے پاؤں پر چلنے والا، کوئی کیڑا مکوڑا ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی جانور ہے، کوئی انسان ہے جو زمین پہ چلتا ہے، اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ جب رزق اللہ کے ذمے ہے اور بندے کے ذمے حلال کی حد کے اندر صرف تدبیر ہے، تگ و دو ہے، حلال کی حد کے اندر، تو میں سمجھ گیا کہ میرا رزق اللہ نے مجھے پہنچانا ہی ہے، میری ذمہ داری تو اس رزق کو تلاش کرنے کی تگ و دو ہے جو حلال کے دائرے میں ہو، حرام کے دائرے میں داخل نہ کرے مجھے۔ تو اس کے بعد میں نے پورا توکل اللہ پہ کر دیا اور حرام، محرمات اور شبہات کی ساری سرزمینوں کو چھوڑ دیا اور اس راستے کو اپنا لیا اللہ کے توکل کے ساتھ، جس راستے میں صرف مجھے رزق حلال ملے جو اللہ نے میرے لیے مقدر کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تاکہ اس کے بعد مجھے فرصت مل گئی اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی طاعت اور بندگی کے لیے۔ ہوا سے دنیا نے جو میری زندگی کے سب لمحات چھین لیے تھے، وہ کئی لمحات میرے پلٹ آئے میرے پاس اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ 8واں سبق میں نے آپ کی صحبت اور 30 برس کی خدمت سے یہ سیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہر شخص مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، خواہ وہ مخلوق مال و دولت ہے، خواہ وہ مخلوق اس کا جاب ہے، اس کا بزنس ہے، اس کا روزگار ہے، اس کی دکان ہے، اس کی انڈسٹری ہے، فیکٹری ہے، اس کا ٹریڈ ہے، خواہ وہ مخلوق اس کی کوئی صنعت ہے، درم ہے، وہ سلطنت ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا آفس ہے، خواہ کوئی اسکل ہے، خواہ کوئی پروفیشن ہے، یہ سب مخلوقات ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی شے پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے، مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے، مگر کوئی شے کسی بندے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ وہ جس پہ بھروسہ تکیہ کرتا تھا اسے خبر نہیں کس لمحے وہ اس سے چھن جائے، وہی شے اس سے دھوکہ کر جائے، وہ اس سے محروم رہ جائے، وہی چیز اس کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جائے۔ جس پر تکیہ کرتا ہے وہ تکیہ کی جانے والی چیز اصل میں بھروسہ کے قابل نہیں۔ میں نے اس پر غور کیا، تأمل کیا، تو مجھے اللہ رب العزت نے ہدایت دی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو شخص مخلوق پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ توکل کرنے والا نہ کبھی محروم ہوتا ہے، نہ شرمسار ہوتا ہے، نہ ہلاک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں جان لیا کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو اپنے امر کو اپنے مقام تک پہنچانے والی ہے اور قادر مطلق ہے۔ سو میں نے اللہ پہ بھروسے کو اپنا لیا اور مخلوق میں ہر شے کے بھروسے کے عمل کو ترک کر دیا۔ یہ 8 نکتے جو حضرت حاتم اصم نے بیان کیے حضرت شقیق بلخی کو، کہ میں نے 30 برس کی صحبت سے یہ پایا، ان کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ایک ان کا رسالہ ایھا الولد
اس کے اندر رقم فرمایا ہے امام غزالی نے۔ اب اینڈ پر حضرت شقیق بلخی نے سن کر فرمایا حاتم اسم، میں نے تورات بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی اور قرآن بھی پڑھا۔ اللہ نے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل کیے، میں نے ساری کتب کی تعلیمات اور ہدایات کو انہی 8 حکمتوں کے ارد گرد گھومتے دیکھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے نازل ہونے والی ساری ہدایت ان 8 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہی مرکز و محور ہے تعلیم الہی کا۔ اس سے زندگی تبدیل ہوتی ہے، زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے۔ مگر جب بھی ایک تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے، اس تبدیلی کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ اس تبدیلی کو کہیں سے شروع ہونا ہے۔ جیسے ہم نے اس اعتکاف میں غنیت الطالبین کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ بدایت الہدایہ شروع کی کہ ہدایت ہوتی تو ہدایت کی ابتدا ظاہری تقوی سے ہوتی ہے، پھر اس کا سفر ہے جو اپنی انتہا اور کمال کو پہنچتا ہے۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہے۔ سو زندگی اللہ رب العزت کی ان تعلیمات کے ساتھ آراستہ ہو جائے، سنور جائے اور بندہ غفلت اور ہلاکت کے گڑھوں سے نکل جائے، بندے کی زندگی میں آخرت کو دنیا پہ ترجیح مل جائے، بندے کی زندگی میں دنیا کے مال و دولت پر بھروسے کی بجائے اللہ کا توکل مضبوط ہو جائے، بندے کی زندگی سے حسد نکل جائے اور اللہ کی تقسیم پر رضا اس کے من میں قائم ہو جائے، بندے کے دل میں اعمال صالحہ کی رغبت مستحکم ہو جائے، بندے کے دل میں استغنا آ جائے، بندے کے دل میں تقوی کو وہ مقام نصیب ہو جائے جو اللہ رب العزت مومنین کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ساری تبدیلی کہاں سے شروع ہو، اس کا ایک نقطہ آغاز ہے، اور وہ نقطہ آغاز ہے توبہ۔ یہ تبدیلی زندگی میں توبہ سے شروع ہوتی۔ توبہ سوئے ہوئے غافل بندے کی آنکھ کھولتی ہے۔ توبہ نیند سے بیدار ہونے کا نام ہے۔ توبہ اپنی غفلت کا احساس پیدا ہو جانے کا نام ہے۔ توبہ اس شعور کی بیداری کا نام ہے کہ میری زندگی ہلاکت میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، میں اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں ہوں اور آخرت تباہ کر رہا ہوں، میں اللہ سے دور جا رہا ہوں، بودھ ہے، خسران ہے، محرومی ہے، حرمان ہے۔ یہ جو خسارہ ہے، جو غفلت کے باعث انسان ہمہ وقت خسارے میں رہتا ہے، اس خسارے کا ادراک ہو جانا، اس نافرمانی کا احساس پیدا ہو جانا، اللہ سے دور ہونے اور اس کی قربت سے محروم ہونے کا شعور بیدار ہو جانا، یہ توبہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں زبان سے کہہ دیا توبہ استغفار۔ توبہ زبانی کلمات کا نام نہیں ہے، توبہ ایک شعور ہے جو آپ کو اس امر کا ادراک دیتا ہے سب سے پہلے کہ آپ اندھیرے میں ہیں، اور وہ ادراک آپ کے اندر یہ تشویش پیدا کرتا ہے کہ مجھے اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف جانا ہے، میں ہلاکت اور تباہی میں ہوں، میں نے نجات کی طرف، فلاح کی طرف جانا ہے، میں اللہ سے دوری پہ ہوں، میں نے اللہ کی قربت کی طرف جانا ہے، میں جہنم کی راہ جا رہا ہوں، میں اللہ کی مقعد صدق کی طرف، جنتوں کی طرف جانا ہے، میں اللہ سے ناراضگی کی راہوں پر ہوں، میں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف جانا ہے۔ جب تک یہ احساس بیدار نہ ہو اس وقت تک عملاً بندے کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ سو اس تبدیلی کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے۔ توبہ اس احساس سے کو جنم دیتا ہے جہاں سے گفتگو کا میں نے آغاز کیا تھا کہ توبہ وہ ہے کہ جو زندگی کو بدل دے۔ جن کلمات نے زندگی کو بدلا نہیں وہ بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا یہ بھی ایک نیکی ہے،
ایک طاعت کا عمل ہے. جیسے آدمی ہزارہا نیکیاں بھی زندگی میں کرتا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے، تو نیکیوں میں ایک نیکی کر لی، رویا، گناہ معاف ہو گیا، رویا، اللہ سے معافی مانگی، یہ ایک عبادت ہے. تو یہ ایک عبادت، یہ استغفار ہے، اس کو کہتے ہیں استغفار. قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے استغفار کرو اللہ سے اور توبہ کرو، جا بجا آیا. اللہ سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو. ان دو کو اللہ پاک نے جدا بیان کیا ہے کئی مقامات پر. انبیاء کہا کرتے امتوں کو اللہ سے استغفار کرو، یعنی مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو. یہ جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، یہ استغفار ہے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. توبہ کرنا اس سے الگ ایک حقیقت ہے. معافی مانگنے کے بعد توبہ وہ ندامت ہے، وہ تبدیلی ہے، وہ ترک گناہ ہے، وہ اختیار اطاعت و تقویٰ ہے، جس سے پوری زندگی کا مزاج بدل جاتا ہے، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. اگر وہ تبدیلی واقع نہ ہو تو اس کا مطلب ہے استغفار کیا، توبہ نہیں کی. تو فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر توبہ بندہ کر لے اور توبہ قبول ہو جائے تو اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، ایک. اور دوسرا کرم کرتا ہے، اس کو کرامت دیتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ پاک پھر اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک جو توبہ کرنے والے تائب ہیں توابین ان سے محبت کرتا، صرف بخشش ہی نہیں کرتا، انہیں محبوب بنا لیتا ہے، اپنی محبت کا زیور عطا کر دیتا ہے. اور تیسری کرامت یہ دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کی خود حفاظت کرتا ہے اور شیطان کے تسلط سے اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے، شیطان کو مسلط نہیں ہونے دیتا، اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھی کرامت اس کو یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا سے نکلنے سے قبل اس کی زندگی کو آخرت کا امن عطا کر دیتا ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس زمرے میں شامل کر دیتا ہے کہ خوف و غم سے نجات دے دیتا ہے. اللہ رب العزت انہیں اپنی وہ قربت اور وہ مقام دیتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کے دونوں قسموں کے خوف و غم سے نکل جاتے، امن عطا کر دیتا ہے اللہ پاک. جب اپنی محبت دیتا ہے اور اس کی حفاظت اپنے ذمہ کر لیتا ہے اور شیطان کے تسلط سے محفوظ کر لیتا ہے تو لا محالہ پھر اللہ پاک نے اس کو اپنے امن میں رکھ لیا. حاضرین محترم، یہ ہے وہ حقیقت توبہ جس کو اختیار کرنے سے ہماری زندگی کے احوال بدل جاتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے اگر کسی سے گناہ ہو گیا اس کو ظالم نہیں کہا، عام گناہ کرنے والا کہا ظالم وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک ظالم وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا، اس کو ظالم کا لفظ استعمال کیا. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، الحجرات، جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. فرمایا اگر گناہ ہو گیا، بندے سے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس کو ظالم نہیں سمجھتا. اس لیے اگر اس کے اندر اس پر نادم ہونے کا احساس ہے اور وہ توبہ، جب گناہ کرتا ہے ظالم اس وقت بنتا، پہلے مذنب تھا، وہ گناہگار تھا، اس کو ظالم کا ٹائٹل نہیں دیا. فرمایا ظالم کا لقب اس وقت دیتا ہوں جب وہ توبہ نہیں کرتا، کیونکہ توبہ کر لے تو نہ صرف ظلم کے ٹائٹل سے معاف ہو جاتا ہے بلکہ میرا محبوب ہو جاتا ہے. اور پھر اتنا محبوب ہوتا ہے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پھر اتنا کرم کرتا ہوں کہ اس کے بعد اگر تائب ہو جائے بندہ تو صرف ظلم نہیں مٹاتا بلکہ اس کی زندگی کے چھوٹے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، اس کے نامہ اعمال کو بدل دیتا ہوں، چھوٹی موٹی خطائیں معاف بھی کرتا ہوں اور ان کی جگہ پر توبہ کی برکت سے ان کو نیکیوں میں لکھ دیتا ہوں. چھوٹے گناہ اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں بدل دیتا اور اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ نوازتا ہے. اور اس کا دروازہ اس مولا نے ہر وقت قائم رکھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اس پر بات ختم کر رہا ہوں،
میں انی کنت اعمل الفواحش واردت ان اتوب فہل لی من توبہ، یا رسول اللہ میں گناہ کرتا رہا ہوں، فواحش، منکرات اور گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا ہوں، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے، ممکن ہے؟ فقال له نعم، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی توبہ ہے۔ وہ خوش ہو کے پلٹ گیا، وہ حبشی تھا، صحابی، پلٹا، اس کو پھر خیال آیا، اور خیال آتے ہی لوٹ آیا آقا علیہ السلام کی طرف، ثم راجع، پھر پلٹا، فقال یا رسول اللہ کان اللہ یرانی وانا اعملہ، کیا میرا اللہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ جب میں نے گناہ کیے کیا میرا مولا اس وقت مجھے دیکھ رہا تھا؟ قال نعم، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس وقت بھی تیرا مولا تمہیں دیکھ رہا تھا۔ فصاح الحبشی صیحۃ فخرجت روحہ، جب یہ سنا کہ ہاں اس وقت بھی مولا دیکھ رہا تھا، اس حبشی کی چیخ نکلی، تڑپا، اور اس کی لاش زمین پہ گر گئی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو آواز دی، فرمایا آؤ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو، ھذا من اہل الجنت فھذہ حقیقت التوبہ، اس کی توبہ حقیقی توبہ ہے، اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس جنتی کو دیکھ لو۔ یعنی اللہ کے خوف سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ خیال آ گیا کہ جب میں گناہ کرتا تھا تو اس وقت میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا۔ جو یہ خیال آیا اس کی چیخ نکلی، اور اس بے قراری اور اس تڑپنے کی کیفیت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو توبہ کی اقسام ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرنا بھی ایک درجہ ہے، پھر اللہ کی بارگاہ کے اجر و ثواب کی خواہش کے پیش نظر توبہ کرنا اس سے اونچا درجہ ہے، اور دونوں سے بے نیاز ہو کر نہ عذاب سے ڈر کے توبہ کرے نہ ثواب کے لالچ میں توبہ کرے، استحیاء میں توبہ کرے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، حیاءً توبہ کرے، اس کا درجہ سب سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور پھر حیاءً کے ساتھ اللہ کے امر کی تعظیماً توبہ کرے کہ میرے مولا نے اس سے منع کیا ہے، اس کے امر کی تعظیم کرے، یہ درجہ بدرجہ توبہ بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تمام درجات کی توبہ میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے، اور ہمیں توبہ کی وہ حقیقت عطا کر دے جو ہماری پوری زندگیوں کو بدل دے، اور ایسا بدلے کہ زندگیوں سے ظلم ختم ہو جائے، ناانصافی ختم ہو جائے، حق تلفی کا عمل ختم ہو جائے، دنیا پرستی کا رجحان ختم ہو جائے، اور اللہ ہمیں آخرت کی طرف اور آخرت سے بڑھ کے فقط اپنی طرف ہماری لو لگا دے۔ اللہ پاک آج کی رات 27ویں شب رمضان، شب قدر، آپ کا جمع ہونا، سننا اور استغفار اور توبہ کی طرف طبیعتوں کو لگانا اللہ پاک قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا۔